من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما صدق الله العظيم. بسم اللہ کرتا ہے. اتفاق سے باپ نے بیٹے کو کچھ کام بول دیا اور بیٹے نے اس کو نہیں مانا تو باپ کا غضب بیٹے کے اوپر نازل ہوگا یا نہیں؟ باپ کا جو غضب بیٹے کے اوپر نازل ہوگا وہ غضب کو بیٹا برداشت نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ باپ کی لعنت ہے بلکہ باپ کی بد دعا ہے. یہ کس وجہ سے ہوا؟ اس کی اس بدعملی کی وجہ سے کہ والد کے بات کو اس نے نہیں مانی، جس کی وجہ سے والد نے اس کو ڈانٹ دیا تو کچھ دیر کے لیے اس کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، بچہ گرم ہو جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، کچھ کام نہیں سنے گا، کھانے کے لیے جلدی نہیں مانے گا، ماں کی بات جلدی نہیں مانے گا. کیوں؟ وہ غصہ اس کے اندر تھوڑی دیر تک رہتا ہے. یہ کس وجہ سے ہوا؟ اس کی بدعملی کی وجہ سے اس کی سزا اس کو اسی وقت میں بھگتنا پڑ رہا ہے. بالکل ایسے ہی اگر کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، نماز نہیں پڑھ کر کے گھر میں سوتا پڑا ہوا ہے، تو اللہ کی لعنت بھی اس کے اوپر نازل ہوگی گھر میں. جیسا باپ کی لعنت اس کے اوپر نازل، والد کی لعنت اس کے اوپر نازل ہوئی تھی، والد کا غضب اس کے اوپر نازل ہوا تھا، تو اللہ کا غصہ بھی قہر بھی اس کے گھر میں نازل ہوگا. بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے تو بیٹے پر نازل ہوگا، والد نماز نہیں پڑھتے ہیں والد پر نازل ہوگا، ماں نماز نہیں پڑھتی ہے تو ماں پر بھی نازل ہوگا، بیٹی نماز نہیں پڑھتی ہے، گھر کے سارے افراد جب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز میں بے تحاشا پڑے ہوئے ہیں، عشاء کی نماز میں فضولیات میں مصروف ہے، ظہر میں سو رہے ہیں، عصر میں چائے پانی میں مصروف ہے، اور نماز بے نمازی بن کے ہم لوگ گھر میں پڑے ہوئے ہیں، تو گھر کے سارے افراد پر خدا کا غضب نازل ہونا یہی نحوست کی علامت، سب سے بڑی نحوست. اس سے بڑی نحوست اور کیا ہو سکتی ہے؟ ان کا رزق تنگ کر دیا جائے گا، ان کی عمر کم کر دی جائے گی، ان سے اللہ راضی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے حکم پر راضی نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم پر جھکنے والے نہیں ہیں، یہ اللہ کی بات ماننے والے نہیں ہیں. تو اللہ رب العزت کیا رحمت کے خزانے بھیجیں گا ان کے گھر میں؟ کیا اللہ رب العزت رحمت کے فرشتوں کو اتارے گا ان کے گھر میں؟ ہرگز نہیں. اللہ رب العزت کا غضب، قہر اور اللہ رب العزت کی لعنت اس گھر میں نازل ہوگی جہاں پر سارے بندے بے نمازی پڑے ہوں یا کوئی ایک بندہ ہی اس گھر کے اندر بے نمازی رہتا ہو. تو مطلب یہ ہے نحوست اگر ہوتی تو اس گھر کے اندر ہوتی جس گھر میں لوگ بے نمازی پڑے رہتے ہوں. سب لوگ نمازی ہیں، سب لوگ نمازی ہیں، لیکن ان کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، اس گھر میں بھی نحوست نازل ہوتی ہے. زبان ٹھیک نہیں ہے، زبان سے بدگو زبان ہے، گندی زبان ہے، زبان سے گالیاں نکلتی ہیں. زبان جب چلتی ہے تو لوگوں کے دل چیر دیتی ہے.
ایسے لوگ رہتے ہوں گھر کے اندر کہ جن کی زبانیں رشتہ داروں کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے. ایسے لوگ گھروں کے اندر رہتے ہیں کہ جن کی زبانیں میاں بیوی کے درمیان میں ایک تفرقے کی دیوار کھڑا کر دیتی ہے. ایسی بچیاں گھر میں رہتی ہیں کہ اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ بد کلامی کرتی ہیں, ان کے اوپر الزامات لگاتی ہیں, یا آپس میں ان کی نہیں بنتی. کس وجہ سے؟ مزاج ایک نہ ہونے کی وجہ سے یا انانیت کی وجہ سے ان کی آپس میں نہیں بنتی. تو ایسے گھر کے اندر خدا کی رحمت نہیں, ایسے گھر کے اندر خدا کا غضب, قہر, بلکہ نحوست اس گھر کے اندر آئی. گھر سے مراد یہ گھر ہے, وہ گھر جہاں پر لوگ اس زبان, اللہ کی دی ہوئی زبان سے اللہ کا ذکر تو کرنا دور کی بات, اللہ کا کلام تو پڑھنا دور کی بات, جھوٹ بکتے ہوں اس زبان سے, گالیاں بکتے ہوں اس زبان سے, غیبتیں کرتے ہوں اس زبان سے, نشہ کرتے ہوں اس زبان سے, لوگوں کو لڑاتے ہوں اس زبان سے, شراب پیتے ہوں اس زبان سے, آپس میں ایک دوسرے کی غیبتوں میں ان کو مزہ آتا ہو, یعنی ان کے زیادہ اوقات اللہ کی نافرمانی میں گزر رہے ہیں. تو یہ گھر منحوس ہے جہاں پر ایسے لوگ رہتے ہیں. اس گھر کے اندر نحوست آئے گی جہاں پر ایسے لوگ رہتے ہیں. اور وہ گھر کے اندر نحوست ہوگی سے مراد وہ گھر جس گھر میں لوگ رہتے ہوں اور بازو والے پڑوسی ان سے ناراض ہوں, اس گھر میں نحوست آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پڑوسی اس سے خوش نہیں ہے, وہ پروردگار کو کیا خوش کرے گا. اس کا پڑوسی اس سے ناراض ہے, وہ اپنے پیارے نبی کو کیا راضی کرے گا. اس کا پڑوسی اس سے خوش نہیں ہے. اور حدیث شریفہ میں یہ بھی آپ کو بات ملے گی, قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ کے آس پاس میں رہنے والے پڑوسیوں کو بلائیں گے اور پوچھیں گے بتاؤ اس بندے سے تمہارا کیا سلوک تھا. اب سارے جھگڑے نکلیں گے وہاں پر. کبھی پارکنگ کے مسئلے پہ جھگڑا, کبھی کوئی پان کھا کے تھوک دیا ہمارے گھر کے سامنے, اس پہ جھگڑا, کہیں کوئی بازو والے پڑوسی نے جھاڑو دیتے دیتے کچھ کچرا ادھر آ گیا, اس پہ جھگڑا, ان کی مرغی ان کے گھر میں گھس گئی, گندگی کر دی, اس پہ جھگڑا, بکری آ کر کے یہاں پر پڑوس کی بکری آ کر کے یہاں پہ گندگی کر دی, اس پہ جھگڑا. بازو والے کے گھر میں ایک چھوٹا سا جھاڑ ہے, اس کے پتے بازو والے کے گھر میں گزرتے ہیں, پڑوسی کے گھر میں گرتے گرتے وہ جھاڑتے پریشان ہوتا ہے, اس پہ جھگڑا. یعنی پڑوسی ایک دوسرے سے خوش نہیں, تو سمجھو کہ جہاں کا پڑوسی خوش نہیں ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی. اس گھر میں تو نحوست, خدا کا قہر نازل ہوگا. گھر کے اندر نحوست سے مراد یہ ہے. بہت ساری بستیاں ایسی ہیں ہمارے شہر کے اندر جہاں پر گھروں کے سامنے سے گندا پانی گزرتا ہے, اور جس کے گھر کے سامنے سے وہ ڈرینیج کا لائن ابل کر کے گزر رہا ہے, اس کو کوئی فکر نہیں, کیونکہ اس کے گھر کے سامنے نہیں رکا ہوا ہے, آگے جا کر کے رک رہا, تو وہ بندہ آ کر کے اس سے جھگڑا کرے گا کہ بھائی اپنے اس کا علاج کراؤ, گٹر جو بھی ہے, مینول جو ہے اس کا علاج کراؤ, جو GHMC والوں کو بلاؤ, درخواست دیو, فلاں کرو. وہ روکو گندا پانی آ کر کے میرے گھر کے سامنے رک رہا ہے. انہیں بولتا میں کیا کروں, میں کیوں کروں, میرے کو دوسرے کام بہت ہے. اس بات پہ جھگڑا. مسلمان ایک دوسرے سے راضی نہیں. کبھی پارکنگ کے مسئلے پہ جھگڑا, کبھی شب قدر کے جلسے میں بیٹھ کر کے اس نے میرے کو پیر لگا دیا, میں نے اس کو پیر لگا دیا, راستے میں گزرتے کسی کو دھکا لگ گیا مسجد کے اندر, اس پہ جھگڑا. کب؟ شب قدر میں, عید کی نماز میں جھگڑا, پارکنگ میں, شب برات کے مسئلے پہ جھگڑا, مسجدوں میں بیٹھ کر کے جھگڑا, مسجدوں کے وضو خانوں میں جھگڑا, مسجدوں کے طہارت خانوں کے پاس جھگڑا. ایسے لوگ جب گھروں کے اندر رہتے ہوں جو جھگڑے نفرتاں پھیلا رہے ہو, ایک دوسرے کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی عظمت, احترام, محبت نہیں, ان کے دلوں کے اندر نفرتیں, عداوتیں, بغض, حسد بھرا ہوا ہے, تو ان دلوں یہ پرسنالٹی میں اللہ کی رحمت کہاں سے نازل ہوگی؟ نحوست نازل ہوگی, خدا کا قہر نازل ہوگا. یہی تو اصل نحوست ہے. تو گھر سے مراد وہ گھر جہاں پر بددین, بے دین, جھگڑالو لوگ جو اگر رہتے ہوں, بے نمازی لوگ رہتے ہوں, تو سمجھو کہ وہ گھر منحوس ہے. یہ مطلب ہے حدیث کا. دوسرا جملہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو والمرأتی, اللہ کے نبی نے فرمایا عورت میں ہوتی. مرأتن کے معنی عورت. اگر نحوست پوری دنیا کے اندر امام الرسل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان کی نظر میں پوری دنیا میں اگر نحوست کسی کے اندر ہوتی تو وہ الو کے اندر نہیں ہوتی, وہ کالی بلی کے اندر نہیں ہوتی, بلکہ اگر ہوتی تو عورت کے اندر ہوتی. اللہ کے نبی کا فرمان ہے, صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں, عورت کے اندر ہوتی. کیوں؟ کون سی عورت؟ عورت سے مراد مؤمنہ, صالحہ نہیں, خدا سے ڈرنے والی, متقی عورت نہیں. وہ عورت جو جھگڑالو ہو, وہ عورت جو شوہر کی نافرمان ہو, وہ بیٹی جو باپ اور ماں سے بدتمیزی کے ساتھ گفتگو کرتی ہو, قینچی سے زیادہ تیز اس کی زبان چلتی ہو ماں باپ کے سامنے, وہ عورت مراد ہے یہاں پر.
وہ عورت جو کبھی نماز نہ پڑھتی ہو گھر میں، وہ عورت مراد ہے۔ وہ عورت جو کسی اپنی کوئی سہیلی مل گئی تو گھر کے سارے خرابیاں اس کے سامنے ڈال رہی ہے، گھر کی ساری غیبتیں اس کے سامنے بیٹھ کر کے کر رہی ہے، وہ عورت یہاں پر مراد ہے۔ معاشرے کو خراب کرنے والی عورت، گھر کے سکون کے ماحول کو خراب کرنے والی عورت، گھر کے اندر خیر و برکت کو ختم کرنے والی عورت، گھر کے اندر اللہ کے کلام کو کھول کر کبھی نہ پڑھنے والی عورت یہاں پر مراد ہے۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو ایسی عورت میں ہوتی جو شوہر کی نافرمان، جو شوہر کی ناشکری کرتے رہتی ہو ہمیشہ۔ اب زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، سب لوگ سمجھتے ہیں شوہر کی ناشکری سے مراد کیا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ ہم لوگ بھی معصوم ہو کر کے بیٹھ جائیں، ایسا بھی نہیں، کبھی کبھی شوہر کی وجہ سے تو عورت بھڑک جاتی بیچاری، ایسا بھی مسائل گھروں کے اندر ہوتے رہتے ہیں۔ تو عورت میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر نحوست کسی عورت کے اندر ہوتی تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عورت جو شوہر کی نافرمان ہو، بدگو ہو، فاحشہ ہو، گنہگار ہو، بے نمازی ہو، دین نہ جاننے والی ہو، ماں باپ کا رسپیکٹ نہ کرنے والی ہو، بد کلامی کرتی ہو، بد زبانی کرتی ہو، غیبتوں کی عادی ہو، فضول اوقات گزار رہی ہو، ایسی عورت اگر ہے تو سمجھو کہ یہ عورت پر اللہ کی رحمت تھوڑی نازل ہوگی، یہ عورت پر بھی خدا کا قہر، خدا کا غضب نازل ہوگا، اللہ کا خیر نازل نہیں ہوگا۔ خدا کا غضب، خدا کا قہر ہی سب سے بڑی نحوست ہے۔ اور گھر سے مراد ویسا گھر جو پہلے گزرا ہے، گھر کے اندر نحوست ہوتی جو اللہ کے نبی نے فرمایا، گھر سے مراد وہ گھر جہاں پر نوجوان بچے گندی فلمیں گھروں کے اندر دیکھ لیتے بیٹھتے ہوں، یا گندے سین دیکھ کر خوش ہوتے ہوں نوجوان بچے، ان کی تنہائیاں گندگیوں میں گزر رہی ہوں، ماں باپ کو معلوم نہیں کہ بچہ اتنا برا ہے، ماں باپ کے سامنے تو اس کو داڑھی ہے اور ماں باپ کی ہر بات اپنے ہاتھ باندھ کر کے مان لیتا ہے، ماں باپ کو کبھی نہ نہیں بولتا، ماں باپ کی اتباع فرما برداری کرتا ہے، لیکن جب تنہائی بند کمرے میں جاتا ہے تو وہ کیا گندے چیزیں دیکھتا ہے اللہ جانتا ہے اور وہ بھی جانتا ہے۔ ایسے بندے جہاں پر رہتے ہوں وہ گھر منحوس ہے، وہ گھر جہاں پر نوجوان اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہوں وہ گھر منحوس ہے، وہ گھر جہاں پر نوجوان گھر کے باہر کھڑے ہو کر اپنے دوستوں کو بلا کر گھنٹوں دوستوں کے ساتھ فضول باتیں جو نہ کاروبار سے تعلق رکھتی ہوں، نہ مال دولت کے کمانے سے تعلق رکھتی ہوں، نہ دینداری سے تعلق رکھتی ہوں، بلکہ فضول باتیں جس سے نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، جس کو حدیث میں لا یعنی باتیں کہا گیا ہے، ایسی باتیں جو نوجوان اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کے گھنٹوں کرتے رہتے ہوں، وہ بچے جن گھروں میں رہتے ہیں وہ گھر منحوس ہے۔ وہ گھر میں خیر نہیں آئے گا، وہ گھر میں خدا کا قہر، غصہ نازل ہوگا، لعنتیں آئے گی آسمان سے اس گھر میں۔ عورت سے مراد تو میں بتا دیا کیسی عورت۔ تیسری چیز ہے، اگر کسی چیز کے اندر نحوست ہوتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ گھوڑا ہے۔ تیسرا نمبر پر گھوڑا، گھوڑے کے اندر نحوست ہوتی۔ کون سا گھوڑا؟ وہ گھوڑا جس کو اس کے مالک نے کھلا کر کے پلا کر کے تندرست تیار کر کے رکھا ہے کہ وقت آئے گا تو میں اس پر جہاد کے لیے جاؤں۔ اب جب جہاد کا وقت آ گیا، مالک اس کو جہاد کے لیے لے جانا چاہتا ہے، وہ گھوڑا سرکش بن گیا، جانے کے لیے تیار نہیں۔ اپنے مالک کی نافرمانی کرنے والا گھوڑا مراد ہے یہاں پر، اپنے مالک کی نافرمانی کرنے والا گھوڑا۔ اگر نحوست کسی چیزوں میں ہوتی تو وہ ان تین چیزوں میں ہوتی۔ تیسرے نمبر پر گھوڑا جو مالک کا نافرمان۔ اب یہاں پر ایک غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک گھوڑا جس کو بات کرنے نہیں آتا، جس کو قضائے حاجت کا طریقہ نہیں معلوم، جس کو طہارت لینے کا طریقہ نہیں معلوم، جو اشرف المخلوقات میں سے نہیں ہے، ایک جانور ہے۔ ایک گھوڑا اپنی مالک کی نافرمانی کرے تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھوڑا نام مالک کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے اندر نحوست ہے۔ تو جو بندے صبح سے شام تک اللہ کا رزق کھا کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کے اندر کیا ہوگی بتائیے، کیونکہ ہم تو بندے ہو گئے، ہم تو اشرف المخلوق ہو گئے۔ گھوڑا تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے مقام تک وہ پہنچ بھی نہیں سکتا، ہم تو اشرف المخلوق ہو گئے۔ اگر اشرف المخلوق میں اور آپ، ہم لوگ اپنے پیدا کرنے والے مالک کو بھول گئے، اس کی نافرمانی صبح شام کرتے رہتے ہیں، تو بتائیے ہم سے اللہ رب العزت کتنے ناراض ہوں گے، ہمارے اندر کتنی نحوست پائی جائے گی۔ تو یہ تین چیزیں تھی، اگر نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان تینوں چیزوں کے اندر بھی نحوست نہیں ہے۔ ان تین چیزوں کے اندر بھی نحوست نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے جس میں تذکرہ ملتا ہے فی ایام نحسات۔ اللہ رب العزت نے قوم عاد اور قوم سمود پر جو عذاب بھیجا تھا، وہ عذاب 6 یا 7 دنوں تک، ایک ہفتے تک مسلسل چلا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فی ایام نحسات، چند منحوس دنوں میں ہم نے ان منحوس لوگوں پر عذاب بھیجا ہے۔
تو اللہ رب العزت نے چند دنوں کو منحوس کہا، وہ بھی وہ دن جس پر قوم عاد اور سمود پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، وہ دن منحوس تھے، کیونکہ ان دنوں پر دنیا کے سب سے بدترین اللہ کے نافرمان لوگوں پر اللہ رب العزت نے عذاب بھیجا، تو وہ لوگ بھی منحوس تھے جو اللہ کے نافرمان تھے، وہ دن بھی منحوس تھے جس میں اللہ رب العزت نے انتخاب کر کے ان دنوں میں ان پر عذاب بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی دن منحوس نہیں ہے قیامت تک، وہ دن تو گزر گئے، اب آنے والے نہیں۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ جن لوگوں پر ان کے جن گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے عذاب بھیجا تھا، وہ گناہ تو آج ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ تو منحوس دن سے زیادہ ہمارے اندر نحوست ہے، یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ کسی مہینے سے زیادہ نحوست ہمارے اندر پائی جاتی، ہمارے اعمال کے اندر پائی جاتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، قرآن کریم کی آیت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا نحوست بما کسبت ایدی الناس کو نحوست کہا جاتا ہے۔ نحوست لانے والا کوئی فرشتہ نہیں ہے، نحوست لانے والا کوئی جانور نہیں ہے، نحوست لانے والے ہمارے اعمال ہیں، ہمارے عمل کی وجہ سے نحوست آتی ہے، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے کاروبار میں، ہمارے گھروں میں، ہماری بستیوں میں نحوست آتی ہے ہمارے اعمال کی بدولت۔ بما کسبت ایدیکم، اللہ نے فرمایا بما کسبت ایدی الناس۔ اور ایک آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تمہارے بہت زیادہ گناہ تو ایسے ہیں جس کو اللہ نے نظر انداز کر کے معاف کر دیا ہے۔ اگر ان کی بھی نحوست ہمارے اوپر نازل ہوتی تو خدا کی قسم ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ ایک آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبت ایدی الناس۔ قرآن کریم کی آیت کہتی ہے کہ اگر اللہ رب العزت انسان کو اس کے برے عمل کی وجہ سے پکڑنے پر آ جائیں تو خدا کی قسم پوری دنیا میں انسان تو دور کی بات کوئی جانور بھی زندہ نہیں بچ سکتا اللہ کے پکڑ سے، اتنے گناہ ہمارے۔ تو نحوست جو ہے بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے ہاتھوں کے کیے ہوئے عمل کا بدلہ ہے نحوست۔ نحوست جو ہے گناہ کو کہا جاتا ہے نحوست بے نمازیوں کی وجہ سے آتی ہے نحوست جو آتی ہے کسی بلی یا الو کی وجہ سے نہیں آتی، کسی مہینے یا دن کی وجہ سے نہیں آتی۔ نحوست ہمارے برے عمل، بد اخلاقی، گندی گفتگو، بے نمازی پن، قرآن سے دوری، دین سے بیزاری، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت پر عمل نہ کرنا، شادی بیاہ میں فضول خرچی کرنا، ان ساری چیزوں کی وجہ سے بدگوئی، غیبت، جھوٹ، دھوکہ دہی، یہ فراڈ، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہے۔ اور ہم نحوست جو ہے سو اللہ کے پیدا کیے ہوئے مہینے کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں جا کر کے، ایسا نہیں ہے۔ نحوست خود ہمارے اعمال کے اندر ہے۔ جو کچھ میں نے کہا ہے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اللہ رب العزت سب سے زیادہ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے عقیدوں کو صحیح سالم بنائے، اللہ تعالیٰ درست کرے ہمارے عقیدوں کو، قرآن کریم کے مطابق ہمارے عقیدے بن جائیں، اور نحوست سے متعلق جو ہمارے ذہن کے اندر باطل عقیدے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ختم کریں، ان کو ہم سب بھی کوشش کریں کہ ان کو ختم کریں، اور اللہ سے دعا ہے کہ ان بد عقیدگیوں کو دور کر کے ہر چیز کا ہونا نہ ہونا یہ اللہ رب العزت سے تعلق رکھتا ہے، اللہ رب العزت کی لکھی ہوئی تقدیر میں ہے اور اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس پر ہمارا سچا عقیدہ بن جائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم حضرات، بہت ہی اہم موضوع ایسے وقت پر جب کہ شاید ہمارے گھروں میں زیادہ عمل ہوتا ہے۔ بہرحال وقت کی اہم ضرورت تھی ایسے خطاب کی، تو مولانا نے جس طرح ہر پہلو کے اوپر روشنی ڈالی اس سے ہمیں بہت کچھ سبق ملتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں بہت سی ایسی باتوں سے واقفیت ہوئی کہ جس کے بارے میں شاید ہم میں سے کئی نہیں جانتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اگلے جو اعلامیے ہیں وہ شاید تقسیم ہو گئے، کہاں ہیں آپ کو؟ اگلے اعلامیے تقسیم ہو چکے ہیں، اور اب جو ہے آئندہ کون سا ہے؟ مجید بیدار صاحب ہے۔ چہارشنبے کے دن یعنی 14 سپٹمبر ہے،
بعد اثر اسی مقام پر اقبال کی مصنوعیوں میں جدید انداز کی جھلکیاں۔ آپ اس سے پہلے بھی پروفیسر مجید بیدار کو سن چکے ہیں، یہ بہت بڑے اسکالر ہیں اقبالیات کے، اور وہ ہمیں کئی مرتبہ یہاں پر فیض یاب کر چکے ہیں۔ محفل اقبال شناسی کی 1087ویں لیکچر ہے، مجھے کبھی توقع ہے کہ آپ اس میں شرکت سے استفادہ کریں گے۔ میں چونکہ دعا ہو چکی ہے، محفل کی برخاستگی کا اعلان کرتا ہوں۔